اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی جو نظر ہے، نگاہ جو ہے، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلودہ تیر ہے۔ زہر آلودہ تیر ہی کافی انسان کو مارنے کے لیے، لیکن پچھلے زمانے میں دشمن کو مارنے کے لیے کیا کیا جاتا تھا؟ تلوار یا تیر کو بہت ہی خطرناک قسم کے زہر کے اندر ڈبو دیا جاتا تھا، تاکہ جیسے ذرا بھی ٹچ مس ہو جائے اس کو تیر یا تلوار تو اسی وقت وہ آدمی مر جاتا تھا۔ تلوار کی کٹ سے پہلے وہ زہر اس پہ پورے جسم کے اندر پھیل جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں اس قسم کے زہر موجود تھے، تو ظاہر اس زمانے کے مطابق مثال ہے کہ یہ تیر ایسا ہے شیطان کا، نظر کا تیر، کہ سب سے زیادہ کارآمد ہے انسان پر۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ ہر چیز سے تو مفہوم ہے حدیث کا کہ ہر چیز سے شیطان جو ہے مایوسی اختیار کر لیتا ہے۔ کتنے کتنے گناہ ہیں اس کو، اس میں کسی نہ کسی شکل سے مایوسی نظر آ جاتی ہے کہ شاید یہ گناہ سے آدمی نہ پھنسے، پھر جال ڈالتا ہے، کہتا ہے شاید اس گناہ سے میرے پاس نہ پھنسے، پھر جال ڈالتا ہے شاید نہ پھنسے۔ لیکن ایک چیز جو اس کو نا امید نہیں کرتی، اس کا زور بزور وہ اپنا مطلب پورا کر کے ہی نکلتا ہے اس سے، اور وہ کیا چیز ہے؟ نگاہ ہے، نظر ہے انسان کی، اس کو چک لیتا ہے۔ تو اس زہر اور تیر سے دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہے انسان کا، کہ وہ تیر جو بناتے تھے زہر و تیر، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ انسان کو لگے انسان مر جائے، ختم ہو جائے۔ تو شیطان کا جو یہ تیر ہے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس سے بھی زیادہ انسان کو خطرناک ہے، اور اس سے بھی زیادہ نقصان دیتا ہے، موت سے بھی زیادہ نقصان ہے، موت سے بھی بڑا نقصان ہے انسان کے لیے۔ انسان مر گیا موت میں، اگر اسی حالت میں جا رہا ہے تو اچھی بات ہے، جنت میں چلا جائے، لیکن یہ جو چیز ہے شیطان کا جو یہ وار ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ، کیونکہ یہ کیا چیز ختم کرتا ہے؟ یہ تیر انسان کو تو نہیں مارتا، لیکن انسان کے ایمان کو مار دیتا ہے۔ آج کے دور میں جو سب سے بڑا مجاہدہ میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ انسان اپنی نگاہ کو حفاظت کر سکے۔ یہ دور جو ہے شیطان کی فتح کا دور ہے، اس نے پورے اپنے جال بچھائے ہوئے ہیں اس سمت سے کہ یہ بڑے سے بڑے متقی عابد زاہد سب کو گھیر لیتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر، کیونکہ ذرائع بہت ہیں اس کے پاس، جس کو قرآن نے کہا لا تقربوا الفحشاء۔ حقیقت میں یہ تفسیر اسی نظر پہ آتی ہے کہ یہ جو حقیقت ہے نگاہ کے بارے میں، کہ سب سے زیادہ جو قریب انسان کو کرتا ہے گناہ کی، وہ کیا چیز ہے؟ نگاہ کرتی ہے۔ نگاہ کے بارے میں ایسا ہے کہ جب انسان غلط نظر ڈالتا ہے کسی پر، غیر محرم پر، دیکھتا ہے کسی عورت کو یا جو بھی چیز ہے، جو عورت مرد کی طرف دیکھتی ہے، تو پورا جسم اس کا زانی ہو جاتا ہے۔ اللہ، پورا جسم زانی ہو جاتا ہے اس کا۔ تو پتہ ہے اس حالت کے اندر انسان کو موت آ جائے تو اس کا حال کیا ہو؟ الحمدللہ کمال یہ نہیں ہے کہ آدمی تہجد گزار ہو گیا، کمال یہ ہے کہ انسان ان گناہوں سے بچ گیا۔ درد ہے اس کا ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ انسان بہت نفلی روزے رکھتا ہے، قیام اور شام پہ بہت قبول رکھتا ہے، مزہ یہ ہے کہ پورے دن اس کی نگاہ جو ہے کسی غیر محرم کو نہ دیکھے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو راضی نہ کر سکیں، کام پھر بھی چل جاتے ہیں۔ خطرناک یہ چیز ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہے۔ جو ناراض ہونا آدمی وہ بہت خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ بھئی یہ تو بہت خطرے کی چیز ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، اور اللہ کسی چیز سے ناراض نہیں ہوتا۔ صرف اللہ کو ناراضگی اس چیز سے آتی ہے کہ جس چیز کو میں نے منع کیا کیوں کر رہا ہے آدمی؟ مجھے رب نہیں مانتا، مجھے خالق نہیں مانتا، اس کی حیثیت کیا ہے کہ پوری کائنات تو میرے حکم پہ چل رہی ہے، اور یہ انسان ایک
2 ٹانگوں آدمی ہے جس کو کھانے پینے کو میں دیتا ہوں، یہ میرے خلاف چل رہا ہے؟ مجھے بتاؤ کتنا غصہ آتا ہوگا نبی اللہ سبحانہ وتعالی اس انسان پر۔ یہ جو نگاہ ہے یہ تو پورے وجود کو زانی کر دیتی ہے۔ اور جب پورا وجود جس کا زانی ہوا، ہاتھ بھی آپ کا زنا کر رہا ہے، انگلی میں زنا کر رہی ہیں، وہ مر گیا تو ایک زنا سے تھوڑی مرے گا، وہ تو زنا کی کتاب بن جاتی ہے۔ پھر جو ایسا آدمی ہوگا اس کی مجھے بتایا اس کو لذت کس چیز میں آئے گی؟ کیوں؟ حدیث پڑھی، زبردست حدیث ہے۔ یہ حدیث پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ جس وقت آدمی شیطان یہ تیر جو ہے زہر آلودہ تیر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی شخص مجھ سے ڈر کے، کس چیز سے؟ اللہ سے ڈر کے، اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈر کے کوئی انسان اس اپنی نگاہ کو روک لیتا ہے تو میں اس کو ایک ایسی چیز دوں گا۔ کیا چیز ہوگی؟ کہ ایمان ایسا دوں گا کہ جس کی لذت اور حلاوت محسوس کرے گا وہ۔ علاج ایک کیا ہے بس اس کا، اور کوئی علاج نہیں۔ بتا دوں، نبی پاک کی سنت پہ عمل کرنا، بس ایک ہی چیز۔ ساری دنیا زور لگا لے اس گناہ کو نکالنے کا، نہیں نکل سکتا۔ نکلے گا تب بارگاہ رسالت سے سنت کو اٹھایا جائے گا، نبی پاک کے دربار میں جانا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا یا رسول اللہ یہ گناہ ہے ہم اس کو کیسے ختم کریں؟ آپ کی سنت مبارک کیا تھی اس کے سلسلے میں؟ سبحان اللہ، حدیث مبارک سے موجود ہے، پہلی سی حدیث ہے، چھوٹی سی، سبحان اللہ، اتنی سی 4 لوگوں کی حدیث ہے، پورے معاشرے کو الحمدللہ میں ایمان دے سکتی ہے حدیث، کتنے بڑے گناہ سے بچا سکتی ہے، اثر ہی نہیں ہوگا اس پہ کوئی بھی ایسی چیز ہو۔ آپ کی سنت مبارک ہے، سبحان اللہ، آپ کی سنت مبارک ہے کہ آپ جب بھی باہر تشریف لے جاتے تو آپ کی نگاہ مبارک ہمیشہ نیچے رہتی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، that's the cure of these things. جس وقت آج نیت کر لیں بس ہم نے اپنی نگاہوں کو نہیں اٹھانا، تو کیا ہوگا؟ سٹارٹ میں جنگ چلے گی شیطان کے ساتھ، کبھی اٹھا دے گا کبھی اٹھا دے گا، اس کے بہترین طریقے کبھی اٹھا دے استغفار پڑے، تاؤس پریس نے بتایا نا پچھلی زمان، ہاؤس پڑے تاؤس جنگ کر رہے ہیں، پناہ مانگو، یعنی جب شیطان کا وار چل رہا ہے تو کون بچا سکتا ہے ہمیں اس وقت؟ کوئی بچا سکتا ہے؟ چاچا ماما دایا کوئی کچھ نہیں، کون بچائے گا؟ مجھے بولو، ہم کس کی پناہ مانگیں؟ جہاں شیطان کام کرے، جیسے آپ اللہ کو پکاریں گے اللہ کی رحمت ایک دم موجود ہو جائے گی۔ تو آج سے بھی ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ جو جڑ ہے ساری برائیوں کی یاد رکھیں، جس کی نگاہ خراب ہے اس کا دین خراب ہے، اس کا ایمان خراب ہے، اس کی نمازیں خراب ہیں، اس کا حج خراب ہے، اس کا عمرہ خراب ہے، اس کا تعلق شیخ سے خراب ہے، اس کا ذکر بیکار ہے۔ جس کی نگاہیں محفوظ ہیں سب کچھ نور اور نور ہے۔